اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذوی وآلہ ابد الدہور وکرما۔ مسئلہ نمبر 4 ہے کفارہ لازم ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ روزہ توڑنے کے بعد کوئی ایسا امر واقع نہ ہو جو روزے کے منافی ہو۔ جیسے پیچھے بیان ہوا کہ اس نے سمجھا کہ ٹوٹ گیا، اس کے بعد اس نے جان بوجھ کر وہ امر وہ معاملات کر لیے جو روزہ واقعی توڑ دیتے ہیں، یا اگر پایا گیا ہو، یعنی اگر کوئی ایسا امر جو روزے کے منافی ہے اگر وہ پایا بھی جائے تو بغیر اختیار پایا جائے، یعنی اس کا اس میں کوئی اختیار نہ ہو، جیسے کہ بغیر افطار ایسا امر پایا گیا ہو جس کی وجہ سے روزہ افطار کرنے کی رخصت ہوتی ہو، جیسے کہ مثلا عورت کو اسی دن میں حیض آیا یا نفاس آ گیا، یا روزہ توڑنے کے بعد اسی دن میں ایسا بیمار ہو گیا جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے تو کفارہ ساقط ہے۔ اور سفر سے ساقط نہ ہوگا کہ اختیاری امر ہے۔ حیض نفاس بیماری یہ تو خدا کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن سفر یہ اختیاری امر ہے، آدمی کو اس میں اختیار ہوتا ہے۔ تو اگر وہ روزہ توڑنے کے بعد سفر شروع کر دیتا ہے تو یہ امراض آزار سماویہ میں سے نہیں ہے، یعنی ایسا عذر نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اسے مجبور سمجھا جائے، غیر مختار سمجھا جائے، یہ اختیاری امر ہے۔ یوں ہی اگر اپنے کو یعنی خود کو زخمی کر لیا اور حالت یہ ہو گئی کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تب بھی کفارہ ساقط نہیں ہوگا کہ اس نے خود کیا ہے، اس کا اپنا عمل ہے۔ جیسے ہوتے ہیں بعض لوگ بے وقوف اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، غصہ آ جاتا کسی بات پر، کوئی مرضی کی بات نہ ہو تو اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں۔ اسی طرح وہ کام کیا جس سے کفارہ واجب ہوتا ہے، پھر بادشاہ نے اسے سفر پر مجبور کیا تو کفارہ ساقط نہیں ہوگا، کیونکہ کفارہ تو پہلے واجب ہو گیا۔ اپنے عمل اور اختیار سے جو کام کیا جس سے کفارہ واجب ہونا تھا ہو چکا، اب اگر جو مجبوری اس کو لاحق ہو رہی ہے سفر پر جانے کی بادشاہ کی طرف سے، یا جیسے کسی بھی وجہ سے، بادشاہ نہ ہو کوئی اور وجہ ہو، کڈنیپنگ ہو جائے، تو بھی کفارہ ساقط نہیں ہوگا۔ تو ہم بتا چکے ہیں کہ کفارہ تعدی اور جسارت، قصد معصیت سے اگر آدمی روزہ توڑے اس میں واجب ہوگا۔ تو یہاں وہ صورتیں پائی جا رہی، بلکہ نہیں پائی جا رہی، حیض و نفاس والی میں نہیں پائی جا رہی، مرض میں بھی نہیں پائی جا رہی، ہاں سفر والی میں اور خود کو زخمی کرنے والی میں پائی جا رہی۔ مسئلہ نمبر 5 ہے مرد کو مجبور کر کے جمع کرایا یا عورت کو مرد نے مجبور کیا، یعنی دونوں طرف مجبوری ہو سکتی ہے، مرد عورت کو مجبور کرے یا عورت مرد کو مجبور کرے۔ پھر اثناء جمع، دوران جمع میں اپنی خوشی سے مشغول رہا یا رہی تو کفارہ لازم نہیں، کہ روزہ تو پہلے ہی ٹوٹ چکا ہے، اور جس وقت روزہ ٹوٹا ہے اس وقت تعدی نہیں ہے، قصد معصیت نہیں، مجبور کیا گیا ہے، اکراہ شرعی پایا گیا ہے۔ اور ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اکراہ شرعی، خطا، یہ وہ صورتیں ہیں اس میں بھی کفارہ واجب نہیں ہوگا کہ اس میں شبہ آ جاتا ہے۔ صرف اور صرف قصد و ارادے سے معصیت اور کہہ لیجیے سینہ زوری کرتے ہوئے اگر کوئی منافی روزہ کام کیا جائے اور وہاں کہیں علماء کا اختلاف نہ ہو کہ جس کی وجہ سے شبہ لاحق ہوتا ہو تو پھر کفارہ لازم ہوگا۔ جب یہاں پر مجبور کیا مرد نے عورت کو یا عورت نے مرد کو تو بحالت اکراہ روزہ ٹوٹ گیا۔ اب اگرچہ اس سے خوشی، اس میں اس کی رضامندی ہو گئی ہے، لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا، کیونکہ کفارے کے لیے کیا ضروری ہے کہ روزہ قصد معصیت کے ساتھ ٹوٹا ہو۔ جس وقت ٹوٹا تو اس وقت قصد معصیت نہیں تھا، مجبوری تھی، لہذا اب اگر رضامندی بھی ہو جائے، یہ روزہ ٹوٹنے کے بعد ہوئی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کفارہ لازم نہیں، کہ روزہ تو پہلے ہی ٹوٹ چکا ہے۔ جوہرہ کے حوالے سے مجبوری سے مراد، یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، دوبارہ انہوں نے وضاحت کر دی کہ مجبوری سے مراد اکراہ شرعی ہے جس میں قتل یا عضو کاٹ ڈالنے یا ضرب شدید کی صحیح دھمکی دی جائے،
سچی دھمکی دی جائے اور روزے دار بھی سمجھے کہ اگر میں اس کا کہا نہ مانوں گا تو یہ جو کہہ رہا ہے کر دے گا، اسے کہتے ہیں گراہ شرعی۔ اور اس کے علاوہ جو ویسے ہی دھمکیاں ہوتی ہیں، دیکھ لے یار آج سے میری دوستی ختم، میں شکایت کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، یہ کوئی گراہ شرعی نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 6، کفارہ واجب ہونے کے لیے بھر پیٹ کھانا ضرور نہیں، تھوڑا سا کھانے سے بھی واجب ہو جائے گا، سمپل مسئلہ ہے۔ مسئلہ نمبر 7، تیل لگایا یا غیبت کی، پھر یہ گمان کر لیا کہ روزہ جاتا رہا، یا کسی عالم ہی نے روزہ جانے کا فتویٰ دے دیا، اب اس نے کھا پی لیا جب بھی کفارہ لازم ہے۔ حالانکہ پیچھے بتایا تھا اگر کسی عالم نے، معتمد عالم نے فتویٰ دے دیا، غلط فتویٰ دے دیا اور اس نے اس فتوے کے مطابق عمل کر کے روزہ توڑا تو عالم کے فتوے کی وجہ سے شبہ لائق ہوگا اور شبہ کی وجہ سے کفارہ ساقط ہو جائے گا، صرف اور صرف قضا ہوگی۔ یہاں پہ بھی وہی صورت پائی جا رہی ہے، تو پھر یہاں پر کیوں کہہ رہے ہیں کفارہ بھی لازم ہوگا؟ اس لیے کہ تیل لگانے اور غیبت کرنے سے روزہ نہیں جاتا، یہ بات تو ایک عام مسلمان کو بھی سمجھ آنی چاہیے، معلوم ہونی چاہیے۔ کہاں عالم، ایک عام مسلمان کو یہ بھی بات معلوم ہونی چاہیے، ہوتی ہی ہے، تو کہاں عالم؟ وہ عالم ہی نہیں ہے، وہ صرف اپنے آپ کو علامہ بنا کر بیٹھ گیا ہوگا، جیسا کہ گاؤں دیہات کے بہت سے لوگ داڑھی رکھ کر کے چند کتابیں یاد کر کے ان کو بولنا آتا ہے، زبان چل جاتی ہے، رٹا لگا لیتے ہیں اور وہ عالم بن جاتے ہیں، اور حالانکہ حال ان کا اس قدر غیر ہوتا ہے کہ نہ قرآن مجید صحیح سے پڑھ پاتے ہیں، مسئلہ تو کیا کسی کو صحیح بتائیں گے۔ تو ایسے عالم کے فتوے کوئی اعتبار نہیں۔ تیل لگانے سے روزے کی تعریف جو ہم نے پڑھی ہے، کھانا پینا جماع سے رکنا، تو تیل لگانے کی تو وہاں کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یوں ہی غیبت میں بھی کون کچھ کھاتا ہے کہ آدمی کچھ بھی نہیں کرتا؟ تو یہ اتنا نارمل مسئلہ ہے کہ ایک عام مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہاں عالم، جس عالم سے پوچھا ہے وہ بس مارکیٹ میں مشہور ہے عالم کے نام سے۔ مسئلہ نمبر 8 ہے قے آئی، الٹی جسے کہتے ہیں وامٹنگ، یا بھول کر کھایا یا جمع کیا اور ان سب صورتوں میں اسے معلوم تھا کہ روزہ نہ گیا، پھر اس کے بعد کھا لیا تو کفارہ لازم نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قے آنے سے روزہ ٹوٹنے میں اختلاف علماء ہے، یوں ہی بھول کر کھا پینے میں یا جمع کرنے میں امام مالک سے ہمارا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں بھول کر کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں ٹوٹتا۔ تو شبہ آ رہا ہے، شبہ کی وجہ سے یہاں پر کفارہ لازم نہیں ہوگا، ساقط ہو رہا ہے۔ اور اگر احتلام ہوا اور اسے معلوم تھا کہ روزہ نہ گیا پھر کھا لیا تو کفارہ لازم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں جو ہے کوئی اختلاف علماء نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے شبہ لاحق ہو، جب شبہ نہیں ہے تو پھر کفارہ لازم ہوگا، قضا بھی کفارہ بھی۔ مسئلہ نمبر 9 ہے لعاب، تھوک کر چاٹ گیا، یہ جو منہ کا تھوک ہے اس نے پہلے تھوکا اپنے ہتھیلی پہ یا ڈیسک پہ یا کاغذ پہ اور پھر اس کو چاٹ گیا، ایک صورت، یا دوسرے کا تھوک نگل گیا تو کفارہ نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا کہ غذا یا دوا کے جو صالح بدن ہو، جسے قصدن یا طبعاً کھایا پیا جاتا ہو، استعمال کیا جاتا ہو، جیسے خلاصے میں نے سب عرض کیا ہے، اور وہ بدن کے لیے نفع بخش ہو، طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہو، ایسی چیز اگر وہ غذا کے طور پر کھائے یا دوا کے طور پر، اس سے جائے گا روزہ بھی اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ تھوک چاٹ گیا یا دوسرے کا تھوک نکل گیا تو ایک تو یہ کہ اس کی طرف طبیعت میلان نہیں کرتی، نہ یہ صالح بدن ہے، تو اس لیے روزہ تو جائے گا کہ امساک فوت ہو گیا، باہری ایک شے اندر چلی گئی، لیکن کفارہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ جو کفارے کی شرط تھی وہ نہیں پائی جا رہی۔ اس میں بھی شبہ آ رہا ہے نا کہ آدمی کون، ایک آدمی نے روزہ توڑنا ہی ہے تو کھا پی کے توڑے، تھوک کھا کے نگل کے کیا توڑ رہا ہے؟ شبہ ہی ہے، سمجھ لیجیے، اس لیے کفارہ نہیں۔ مگر محبوب کا تھوک، محبوب معشوقہ یا معشوق
یعنی عورت اپنے کسی معشوق کا تھوک، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ جو ہوتا ہے یہ سب، یا مرد عورت کا معشوقہ کا تھوک وہ نگل جائے تو پھر کفارہ بھی لازم ہوگا. کیوں کہ اگرچہ اس میں نفع بدن تو نہیں ہے لیکن لذت ہے، میلان طبع ہے، طبیعت کا میلان ہے. یوں ہی معظم دینی کا تبرک کے لیے تھوک نکل گیا، اس میں بھی طبیعت کا میلان پایا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر قضا بھی ہوگی، کفارہ بھی ہوگا. مسئلہ نمبر 10 ہے جن صورتوں میں روزہ توڑنے پر کفارہ لازم نہیں ان میں شرط ہے کہ ایک ہی بار ایسا ہوا ہو اور معصیت کا قصد نہ کیا ہو، ورنہ ان میں کفارہ دینا ہوگا. یعنی جو پیچھے صورتیں بیان کی کہ جو علماء کے اختلاف کی وجہ سے مورث شبہات ہو رہے تھے اور شبہات کی وجہ سے کفارہ ساقط ہو رہا تھا، یا وہ کہ جہاں گمان ہونا بنتا تھا گمان کی وجہ سے اس نے روزہ توڑ لیا اور اس گمان شک احتمال کی وجہ سے کفارہ ساقط ہوا، یہ جتنی بھی صورتیں تھیں یہ سب ایک دفعہ ہوئی ہوں. اگر دوبارہ اس نے ایسا کیا تو پھر قضا بھی ہوگی، روزہ جائے گا، قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگا کہ اب یہ جسارت ہے، اب یہ قصد معصیت ہے. مسئلہ نمبر 11 ہے کچا گوشت کھایا اگرچہ مردار کا ہو تو کفارہ لازم ہے، کیونکہ گوشت کچا ہی صحیح اس میں مقصود غذا ہی ہے، اسے کچا بھی کھایا جا سکتا ہے، ہم کھاتے نہیں تو وہ اور بات ہے. مگر جبکہ سڑا ہوا ہو یا اس میں کیڑے پڑ گئے ہوں تو کفارہ نہیں، کیونکہ اب یہ صالح بدن نہیں رہا بلکہ یہ تو موذی بدن ہو گیا. سڑا ہوا یا کیڑے پڑے جو اگر کوئی کھائے گا تو زہر کھا رہا ہے گویا. مسئلہ نمبر 12 ہے مٹی کھانے سے کفارہ واجب نہیں. کیوں؟ کیونکہ مٹی صالح بدن نہیں ہے بلکہ بدن کے لیے موذی ہے، تکلیف دہ ہے، لہذا یہ یہاں پر جو ہے وہ کیا کہہ لیجئے میلان طبع، یعنی ایسی غذا یا دیوا جس کی طرف طبیعت کا میلان ہو وہ نہیں پایا جا رہا، اور جس چیز کی طرف طبیعت کا میلان نہ ہو پھر بھی وہ ایسا کرے تو شبہ تو ہے کہ بھئی کوئی مجبوری ہے، کوئی کیا چکر ہے، تو اس لیے کفارہ واجب نہیں ہوگا. مگر گل ارمنی، تین ارمنی بھی کہتے ہیں، یہ دواؤں میں استعمال ہوتی ہے، سرخ رنگ کی نرم اور چکنی مٹی ہوتی ہے، جیسے ہمارے یہاں کھانے میں جو پاؤڈر استعمال ہوتے ہیں ہلدی ہے یا اس طرح کے جو پاؤڈر اسی ٹائپ کی ہوتی ہے، دواؤں میں استعمال ہوتی ہے. بہت ساری دواؤں سے مراد میڈیکل نہیں بلکہ جو حکمہ کی بنائی ہوئی دوا ہوتی ہیں، نسخہ جات، اس میں یہ استعمال ہوتی ہے. ایران اور ارمینیا ایک جگہ ہے وہاں سے لائی جاتی ہے. تو اگر یہ کھائی تو ظاہر سی بات ہے اس میں صالح بدن کے منافع اور میلان طبع پایا جا رہا ہے. یا وہ مٹی جس کے کھانے کی اسے عادت ہے وہ کھائی تو میلان طبع جبھی تو کھائی، عادت جبھی تو ہے اس کی، اس لیے کفارہ اس میں قضا بھی ہوگی، کفارہ بھی واجب ہوگا. اور نمک اگر تھوڑا کھایا تو کفارہ واجب ہے، زیادہ کھایا تو واجب نہیں ہے. کیوں کہ زیادہ نمک تو زہر ہو جائے گا، کون کھاتا ہے؟ نمک آدمی ذائقہ کے لیے استعمال کرتا ہے تھوڑا، اور جو زیادہ بھی ہم کہتے ہیں زیادہ نمک کھاتے ہیں تو کتنا زیادہ کھا لے گا، یعنی وہ اتنا ہوتا ہے کہ کھایا جا سکتا ہے، اس سے کھانے میں لذت آ سکتی ہے. باقی کوئی ایک چمچ کہہ لیجئے جو ہاف ٹی اسپون ہے اس کو بھی بھر کر کوئی نہیں کھا سکتا. نمک اتنا تیز ہوتا ہے، اگر کوئی زیادہ کھا رہا ہے ایک چمچ بھی آپ سمجھ لیں وہ زہر کھا رہا ہے، تو اب یہاں پر شبہ آ جائے گا کہ کیسے کھا رہا ہے، ایک عام آدمی تو کھا نہیں سکتا، اس لیے کفارہ نہیں ہوگا، روزہ چلا جائے گا، اس کو قضا کرے گا. مسئلہ نمبر 13 ہے نجس شوربے میں روٹی بھگو کر کھائی یا کسی کی کوئی چیز غصب کر کے کھائی تو کفارہ واجب ہے، کیونکہ اسے کھایا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے اسے پتہ نہ ہو جو شوربہ نجس ہے. نجس سے مراد وہ نجس ہوگا جس کی نجاست نظر نہ آئے، کیونکہ اگر جس میں نجاست نظر آ رہی ہے تو وہ تو کوئی نہیں کھائے گا، مسلمان کافر بھی نہیں کھائے گا. ایسی اس میں نجاست ملی، مثال کی طرف شراب کا قطرہ یا پیشاب کا قطرہ اور معلوم نہیں ہے
تو اس میں روٹی بھگو کر کھائی تو صالح بدن بھی ہے اور میدان تباہ بھی ہوگا، یوں ہی چھین کر کھائی تو بھی ایسے ہی ہے، تو کفارہ واجب ہے۔ اور تھوک میں خون تھا، اگرچہ خون غالب ہو نگل گیا یا خون پی لیا تو کفارہ نہیں، کہ خون پینے میں یا تھوک پینے میں کوئی نہ طبیعت کا میلان ہے نہ بدن کے کوئی منافع ہیں، اس لیے کفارہ نہیں ہے۔ کچی بہی، بہی ایک پھل ہوتا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے کھایا کرتے تھے، پسند فرماتے تھے، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ 40 مردوں کی اس میں مطلب طاقت ہوتی ہے یا طاقت پیدا کر دیتا ہے یہ پھل۔ لیکن کچا جو یعنی پیڑ پر ہو اور ابھی پکا نہ ہو، اگر وہ کوئی کھائے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ مراد کچی بہی سے کوئی بھی پھل جو کچا ہو پکا نہ ہو، یعنی عادتاً اسے اس حالت میں نہ کھایا جاتا ہو، نہ اس کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہو، کوئی بھی پھل ہو، مثلاً کے طور پر ایک لکھ دیا ہے، کوئی بھی ہو۔ کچی بہی کوئی بھی پھل جو پکا نہ ہو، کچا ہو، وہ کھایا یا کھائی، یا پستہ یا اخروٹ مسلم یعنی چھلکے سمیت، یا خشک بادام مسلم نگل گیا، یا چھلکے سمیت انڈا یا چھلکی کے ساتھ انار کھا لیا۔ تو ان سب صورتوں میں چونکہ امساک فوت ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا اس کی ہوگی، لیکن کفارہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں طبیعت اس طرح کوئی بھی چیز نہیں کھاتا، پھل کچے نہیں کھائے جاتے، اور جو چیزیں قشرے والی ہوتی ہیں، چھلکے والی ہوتی ہیں، انہیں چھلکے سمیت نہیں کھایا جاتا۔ ہاں کوئی ایسا پھل ہو جسے چھلکے سمیت کھایا جا سکتا ہو، جیسے سیب ہے، چیکو ہے، امرود ہے، ناشپاتی ہے، اور کوئی اس طرح کے پھل، تو وہ اگر چھلکے سمیت بھی کھا لے تو کفارہ ہوگا۔ بتانے کا مقصد یہ کہ ایسی چیز کہ جس کو عادتاً مقصوداً کھایا جاتا ہو، طبیعت اس کی طرف میلان کرتی ہو، رغبت رکھتی ہو، صالح بدن ہو، ایسی چیز کو کھانا بغیر کسی مجبوری کے، اکراہ شرعی کے، غلطی کے، تو پھر قضا بھی ہوگی، کفارہ بھی ہوگا، کیونکہ یہ قصد معصیت ہے۔ لیکن یہ جو ایسا کیا تو اس میں کفارہ نہیں ہے، کہ ایک شبہ آ گیا کہ نارمل آدمی تو ایسا نہیں کھاتا، کوئی پاگل ہی ایسی حرکتیں کرے گا۔ اور خشک پستہ یا خشک بادام اگر چبا کر کھایا اور اس میں مغز یا مغزہ بھی ہو تو کفارہ ہے، اور مسلم نگل لیا ہو تو نہیں ہے، اگرچہ پھٹا ہو، اور تر بادام مسلم نگلنے میں بھی کفارہ ہے۔ اب یہ باداموں کی مختلف قسمیں ہوں گی، اگر آپ بازار میں جا کے معلومات کر لیں، لیکن وہ جو مین قاعدہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، کوئی بھی ایسی چیز جس کو عادتاً ایسے ہی کھایا جاتا ہو، مقصوداً طبعاً لذتاً جس طرح کھایا جاتا ہو، اس کو کھانے سے روزہ بھی جائے گا، کفارہ بھی واجب ہوگا۔ نہ کوئی ایسی کھا رہا ہے کہ اس چیز کو عادتاً نہیں کھایا جاتا تو روزہ جائے گا، کفارہ نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 15 ہے، چنے کا ساگ کھایا تو کفارہ واجب۔ یہی حکم درخت کے پتوں کا ہے جبکہ کھائے جاتے ہوں، اگر نہیں کھائے جاتے تو نہیں، کفارہ واجب نہیں ہو۔ درخت کے کچھ پتے ہوتے ہیں جنہیں کھایا جاتا ہے، جیسے پان کا جو پتا ہوتا ہے، درختی پتا ہوتا ہے، وہ پان وغیرہ جو کھاتے ہیں لوگ، پان چھالیا، اور اس طرح کوئی پتا ہے، کڑی پتا، پتہ نہیں درخت کا پتا ہوتا ہے یا کائے کا پتا ہوتا ہے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ عرف میں وہ کھایا جا رہا ہے یا نہیں کھایا جا رہا۔ اگر کھایا جانے والا ہے تو کفارہ بھی ہے، وگرنہ نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 16، خربوزہ تربوز کا چھلکا کھایا اگر خشک ہو یا ایسا ہو کہ لوگ اسے کھانے سے گھن کرتے ہوں تو کفارہ نہیں ہے، اور نہیں کرتے تو ہے۔ یعنی یہ چیزیں عرف پر مبنی ہیں کہ عرف میں آپ کے ہاں کون سی چیز کیسے کھائی جا رہی ہے۔ اب مثال کے طور پر کہیں عرف ایسا ہے کہ جہاں جناب والا ٹڈی کھانے سے آدمی وہ گھن کرتا ہے، نہیں کھا سکتا،
تو ایسا کرنے سے قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کہیں رواج ہے ٹڈی کھانے میں، پکڑ کے کچی کھا جاتے ہیں، چبا جاتے ہیں بغیر اسے بھونے پکائے، ہم تو بھون کے بھی نہیں کھا سکتے میرے خیال، لیکن اگر کہیں ایسا رواج ہے، جیسے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اللہ کے ولیوں کا ایک گروہ ایسا ہے کہ جو ٹڈی کھاتا ہے، اسی پر وہ اس کی غذا ہی ہے۔ تو اب جن لوگ ہے ہی عادت جو اسے غذا کے طور پہ عادتاً ایسے ہی استعمال کرتے ہیں، ان پہ تو قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے۔ مسئلہ نمبر 17 ہے تل، نہیں سوری پورا تو ہوا نہیں۔ مسئلہ نمبر 16 ہے خربوزہ تربوزہ کا چھلکا کھایا اگر خشک ہو یا ایسا ہو کہ لوگ اسے کھانے سے گھن کرتے ہوں تو کفارہ نہیں، اور نہیں کرتے تو ہے۔ کچے چاول باجرہ مسور مونگ کھائی تو کفارہ نہیں، یہی حکم کچے جو کا ہے، اور بھنے ہوئے تو کفارہ لازم ہے کہ بھنی ہوئی چیزیں کھا لی جاتی ہیں۔ وہ نمکو کے جو پیکٹ آتے ہیں اس میں مسور اور مونگ جو ہے وہ تلی ہوئی بھنی ہوئی ہوتی ہیں۔ مسئلہ نمبر 17 ہے تل یا تل برابر کھانے کی کوئی چیز باہر سے منہ میں ڈال کر بغیر چبائے نگل گیا تو روزہ بھی گیا اور کفارہ بھی واجب ہے، کیونکہ صالح بدن بھی ہے اور میلان تباہ بھی ہوگا۔ تل نفع مند چیز ہے۔ مسئلہ نمبر 18 ہے دوسرے نے نیوالہ چبا کر دیا اور اس نے کھا لیا، یا اس نے خود اپنے منہ سے نکال کر دوبارہ کھا لیا تو کفارہ نہیں، کیونکہ اس طرح کی چیزوں سے گھن آتی ہے۔ لیکن خود صاحب والد نے لکھ دیا کہ اس کے چباوے کو لذت یا تبرک نہ سمجھتا، اگر لذتن یا تبرکن کیا تو پھر کفارہ ہے۔ لہذا وہ جو خاک شفا ہے تو وہ مٹی، یہ جو پیچھے بات نکلی گلے ارمنی یا وہ مٹی جسے کھانے کی آتی، اس میں خاک شفا بھی آ جائے گی۔ مزارات پہ یا مقدس جو بزرگوں کی کیا کہہ لیجیے تبرکات ہوتے ہیں، اس پر جو خاک لگی ہوتی تو بسا اوقات لوگ شوق میں عقیدت میں وہ خاک کھا لیتے ہیں، مل لیتے ہیں، اس سے بھی جائے گا، کفارہ بھی ہوگا، قضا بھی ہوگی، کیونکہ میلان تباہ پایا جا رہا ہے۔ مسئلہ نمبر 19 ہے سحری کا نوالا منہ میں تھا کہ صبح طلوع ہو گئی، یعنی سحری کا وقت ختم ہو گیا، یا بھول کر کھا رہا تھا نوالا منہ میں تھا یاد آ گیا اور نگل گیا، تو دونوں صورتوں میں کفارہ واجب ہے۔ جب منہ سے نکال کر پھر کھایا ہو تو صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں، کہ ایسے میں گھن آتی آدمی کھا نہیں پاتا۔ اب یہ گھن والی شک پھر مجبور کرتی ہے وہ شاکاہاری والے مسئلے پر کہ شاکاہاری آدمی اگر اس طرح کرے تو اس پہ کفارہ ہوگا نہیں ہوگا، کیونکہ نوالا اگر آدمی چبا کر دوبارہ کھا لے تو وہ صالح بدن تو ہے، لیکن میلان تباہ نہیں پایا جا رہا ہے۔ وہ کافی غور و فکر والا مسئلہ ہے، ڈسکشن ہونی چاہیے اس پہ۔ خیر، مسئلہ نمبر 22 ہے رمضان میں روزے دار قتل کے لیے لایا گیا، اس نے پانی مانگا، کسی نے اسے پانی پلا دیا، پھر وہ چھوڑ دیا گیا تو اس پر کفارہ واجب ہے۔ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ پانی جو ہے ایک ایسی چیز ہے جو نافع بدن بھی ہے، صالح بدن بھی ہے، اور طبیعت کا میلان ہے، جبھی تو اس نے مانگا، مرنے سے پہلے آخری خواہش کیا ہے؟ پانی پیوں گا، تو کفارہ بھی دے گا اگر بچ گیا۔ مسئلہ نمبر 23 باری سے بخار آتا تھا۔ باری سے بخار مطلب ہے کہ کسی کو، بعض لوگوں کو بیماری اس طرح کی ہوتی ہے کہ ان کو مہینے میں بخار ایک نئی دن آتا ہے، اب اس کو عادت ہے کہ مجھے مہینے کی ان تاریخوں میں یا ان دنوں میں بخار آتا ہے، تو اس نے کہا بھائی وہ دن آ رہے ہیں، بخار آنا ہے اور رمضان بھی شروع ہو گیا، تو میں ان دونوں کا روزہ نہ رکھوں، مریض کو تو اجازت ہوتی ہے۔ باری سے بخار آتا تھا اور آج باری کا دن تھا، اس نے یہ گمان کر کے کہ بخار آئے گا، لیکن بخار نے دھوکہ دے دیا، وہ تو آیا نہیں، روزہ اس نے قصدن توڑ دیا، تو اس صورت میں کفارہ ثابت ہے۔ وجہ ہوئی شبہ، جس شبہ کی بنیاد پہ اس نے روزہ توڑا، بھلے وہ پورا نہیں ہو سکا لیکن شبہ تو تھا نا۔ یوں ہی عورت کو معین تاریخ پر حیض آتا تھا اور آج حیض آنے کا دن تھا، لیکن اس نے تو انکار کر دیا، نہیں آیا، وہ قصدن اس نے روزہ توڑ دیا اور حیض نہ آیا تو کفارہ ساقط ہو گیا۔
یوں ہی اگر یقین تھا کہ دشمن سے آج لڑنا ہے اور روزہ توڑ ڈالا، لڑائی نہ ہوئی، تو کفارہ واجب نہیں ہے۔ تمام صورتوں کی آپ کو علت ذہن میں ہوگی کہ شبہ شبہ شبہ، احتمال احتمال، شک شک، کفارہ ساقط۔ مسئلہ نمبر 24 ہے، روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ ممکن ہو تو ایک رقیہ یعنی باندی یا غلام آزاد کرے، اور یہ نہ کر سکے، آج کل نہیں ہو سکتا ہے، مثلا اس کے پاس نہ لونڈی نہ غلام ہے، نہ اتنا مال کے خریدے، یا مال تو ہے مگر رقیہ میسر نہیں، جیسے آج کل یہاں ہندوستان میں اب نہیں ہے، سب آزاد ہیں، تو پے در پہ 60 روزے رکھے، یہ بھی نہ کر سکے تو 60 مساکین کو بھر پیٹ دونوں وقت کھانا کھلائے۔ اور روزے کی صورت میں اگر درمیان میں ایک دن کا بھی چھوٹ گیا تو اب سے 60 روزے رکھے، دوبارہ 60 روزے رکھے، پہلے کے روزے محسوب نہیں ہوں گے، شمار نہیں ہوں گے۔ اگر 59 رکھ چکا تھا، یعنی 59 رکھ لیے تھے اور ایک چھوڑ دیا، سب چلے گئے، دوبارہ کریں۔ اگرچہ بیماری وغیرہ کسی عذر کے سبب چھوٹا ہو، مگر عورت کو حیض آ جائے تو حیض کی وجہ سے جتنے ناغے ہوئے یہ ناغے نہیں شمار کی جائیں گے، یعنی پہلے کے روزے اور حیض کے بعد والے دونوں مل کر 60 ہو جانے سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یعنی جو منافی روزہ عذر ہے، اس سے تو روزے کی اس کاؤنٹنگ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ حیض نفاس یہ ایک ایسا عذر ہے کہ جو روزے کے منافی ہے، حائضہ نافذہ پر جو ہے وہ روزہ واجب نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ایسا عذر ہے کہ جو روزے کے منافی نہیں، جیسے بیماری، یہ بیمار آدمی کو صرف رخصت دی جاتی ہے، اگر وہ رکھ سکتا ہے تو رکھ لے، تو اس لیے اگر بیمار بھی ہو گیا، اگرچہ یہ آفت سماویہ ہے، عذر سماویہ ہے، اس میں آدمی اختیار نہیں، لیکن پھر بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، بلکہ اس کو اثر 9 دوبارہ 60 کرنے ہوں گے، یا پھر یہ کسی بھی طرح مینج کر کے یہ 60 کرے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے اتنی تھوڑی نرمی ہونی چاہیے، بھائی کفارہ سزا ہے، سزا میں نرمی نہیں ہوتی ہے، اگر سزا میں نرمی ہو جائے تو وہ سزا کیسی؟ کبھی سنا ہے کہ کسی شخص کو جو ہے وہ اس کا جرم ثابت ہو جائے، لیکن اگر وہ اپنا جرم قبول کر کے معافی مانگ رہا ہے، رو رہا ہے یا اچھا برتاؤ کر رہا ہے، تو اس کی سزا جو ہے وہ جناب والا، اگر کوڑے مار نہیں تھے تو اب اس کو پھول مارے جائیں گے۔ 2 سال قید بامشقت کی سزا تھی، تو اس کے اچھے عمل کی برتاؤ کی وجہ سے یا اس کے رونے یا گڑ گڑانے کی وجہ سے اسے کہیں 2 سال کے لیے کسی لگژری ہاؤس میں بند کر دیا گیا ہو جہاں ہر عیش و عشرت کی چیز ہو، تو سزا میں کوئی نرمی نہیں ہوتی، جو سزا ہے تو وہ سزا ہے، سزا کی طرح ہی اس کو لیا جائے۔ 60 لگاتار روزے اگرچہ مشکل ہے، لیکن دیکھیں تو سزا ہے، تو سزا تو مشکل ہی ہوگی، وہ سزا جس میں پھول برسیں، ایسی بھی کوئی سزا ہوتی ہے؟ مسئلہ نمبر 25 ہے، اگر 2 روزے توڑے تو دونوں کے لیے 2 کفارے تھے، اگرچہ پہلے کا ابھی کفارہ ادا نہ کیا ہو، یعنی جبکہ دونوں 2 رمضان کے ہوں، اور اگر دونوں روزے ایک ہی رمضان کے ہوں اور پہلے کفارہ ادا نہ کیا ہو تو ایک ہی کفارہ دونوں کے لیے کفایت کر جائے گا۔ کفارے کے متعلق دیگر جزئیات کتاب باب الظہار میں انشاءاللہ تعالی معلوم ہوں گی، تو وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 26 اور آخری مسئلہ، آزاد و غلام، مرد و عورت، بادشاہ و فقیر، سب پر روزے توڑنے سے کفارہ واجب ہوتا ہے، یہاں تک کہ باندی کو اگر معلوم تھا کہ صبح ہو گئی، اس نے اپنے آقا کو خبر دی کہ ابھی صبح نہ ہوئی، اور آقا نے اس کے ساتھ جمع کیا، تو لونڈی پر کفارہ واجب ہوگا اور اس کے مولا پر صرف قضاء کفارہ نہیں۔ تو یہاں پر وہ صورتیں بھی ختم ہوئیں کہ جس میں قضاء کے ساتھ کفارہ واجب ہوتا ہے۔ اب ہم شروع ہوں گے روزے کے مکروہات کے بیان میں۔